اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور یقیناً ماہ رمضان کی فضیلتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور ناظرین، ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ دن ہمیں میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بار بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے کہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان آ گیا اور ہم بہت قریب ہیں، رمضان کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس میں ہمیں طاق رات بھی میسر آئے گی، لیلۃ القدر بھی میسر آئے گی، اور ہم نے ابھی سے سارے کے سارے انتظامات کرنے ہیں کیونکہ دنیا کے بعض حصوں میں آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں ہے، اور بعض حصوں میں کل ہوگی۔ چاہے آپ پہلے حصے والے لوگوں میں شمار ہیں یا دوسرے حصے والوں میں، آج سے ہی کوشش کر لیں کہ آج کی رات سے ہی ہم نے جو چاند رات تک جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا، ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور پھر اس نے عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کا حصول جو ہے وہ ممکن نہ بنایا۔ اب آپ کے سامنے اور میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہے ہلاکت و تباہی و بربادی والا اور دوسرا راستہ ہے کامیابی والا، یعنی کہ جنت کے حصول کی طرف جس ہم نے جانا ہے۔ پہلے والا راستہ تو ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم نے تمام تر جو کوششیں ہیں وہ جنت کے حصول کی طرف ہی کرنی ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک اعتبار سے بڑا اہم ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے کہ ماہ رمضان کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے ہم بڑھا دیتے ہیں، اور اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ عام دنوں میں ہم $1 یا $1 یا £1 دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ £1 یا $1 یا $1 کے ہی آئے گا، جبکہ ماہ رمضان میں ہم جو بھی ایک پینی بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو 70 سے کم از کم جو ہے وہ 70 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ 70 جو ہے منیمم لیول ہے۔ اب اس کے اوپر اگر خلوص اور نیت اور آپ کا جو سارا ایک ماحول اور سرکمسٹانسز اگر آ جاتے ہیں تو وہ کئی 700 یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بہت ہی ممکن بنانا ہے کہ اس رمضان میں یہ دیکھیں یہ کیسا خوبصورت ہماری تربیت گاہ میں ایک خوبصورت معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم صدقہ خیرات کریں تو پھر اس راستے سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، ہم نوافل پڑھیں تو اس راستے سے جنت جا سکتے ہیں، ہم صرف تلاوت ہی کرتے رہیں تو اس راستے میں جنت میں جا سکتے ہیں، ہم تفسیر میں پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اس کے معنی کو ایک ایک کو سمجھیں، ہم اس راستے میں بھی جنت کو جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کے پاس رہتے ہیں تو ان کی صبح و شام خدمت کریں، ہم اس راستے جنت میں جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چہار سو جو ہے ہمارے راستے جو ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے بہت آسان کر دیے۔ اس اعتبار سے ایک ایک لمحہ، اور پھر خاص طور پہ اگر بات کریں یہ جو صدقہ خیرات کی تو وہاں پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ہم کچھ بہت درخشاں شخصیات کا مطالعہ کیا اور کوشش کی کہ تھوڑی بہت جو ہے ہم بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور آپ تک بھی ان کی زندگی کے کچھ پہلو جو ہیں وہ پہنچا سکیں، جس میں بہت نمایاں جو شخصیات تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شخصیات میں آج ہی سوچ رہا تھا تو مجھے ایک چیز بہت نمایاں اور کامن نظر آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخصیات کا ہمارے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کے مینار ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی تھی کہ دنیا کے ساتھ جو ہے دولت کے ساتھ ان کی محبت آپ یوں سمجھ لیں شاید زیرو سے بھی نیچے تھی۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر کبیر تاجر تھے اور رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا مکہ کے، لیکن اسلام کے اندر داخل ہوئے، ساری کی ساری دولت جو ہے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دی۔ اور ان کی اس دور میں، اب آپ صرف ایک ایگزامپل میں دوں، اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو انہوں نے چھڑوایا تھا غلامی سے، اس ایک چھوٹے سے اس واقعے میں صرف ایک ایسا غلام جو ان کے فائدہ ان کے کام میں جن سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو چھڑوانے میں 2000 کے لگ بھگ جو ہے وہ دینار جو ہے انہوں نے دیے تھے، اور اس دور کے جو 2000 دینار ہیں وہ طلائی دینار کی بات کر رہے ہیں۔
ان کی ٹوٹل جو اس وقت جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو 40,000 دینار کی ان کی کل جو پونجی تھی، اس میں سے 35,000 دینار جو ہیں وہ انہوں نے اسی طرح جو غلاموں کو آزاد کرنے میں گزار دی۔ اگر آج کا انسان ہوتا تو وہ تو کہتا 40,000 کو تو میں کہیں نہ کہیں انویسٹ کروں۔ اسی طرح بے شمار غزوہ تبوک کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، گھر کا سارا سامان لے آئے اللہ کی راہ میں۔ جب ہم جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، ان کی بات ان کے سامنے شخصیت کی آتی ہیں تو وہ گھر کے باہر ایک سائلہ آتی ہے اور کہتی، سوال کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں صرف ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، ایک کھجور، اور وہ ایک کھجور لا کے ان کو دے دیتی ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو دے دیتی ہیں۔ یہ نہیں کہ مال و متاع کا پھر وہ جو جب وظیفہ آتا تھا حضرت عمر جب بجواتے تھے تو 12,000 جو ہے وہ دینار کا وظیفہ آتا تھا، اسی دن ہی ختم ہو جاتا تھا۔ بلکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ اسی دن جو ہے اکثر فاقہ ہوتا تھا جس دن وظیفہ آتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی مثال ہے، رئیس زادی، امیر زادی، ہر دولت ان دور میں جو مکہ کے امیر ترین تھے، باپ بھی امیر اور شوہر بھی، جو پہلا شوہر تھا، اور اس کے بعد جب دائرہ اسلام میں آئیں تو ساری کی ساری دولت جو ہے وہ نشاور کر دی اور یہ اللہ کی راہ میں دے دی، ضرورت مندوں کو دے دی۔ اب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کریں، فقیر آتا ہے، کھانا پکا پکایا، اپنا کھانا بھی فقیر کو دے دیا، ایک لباس جو پہنا ہوا اس کے علاوہ ایک اور لباس ہے وہ بھی فقیر کو دے دیا، اور اسی طرح بے شمار گھر میں سادگی کی انتہا ہے۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن جس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صدقہ اور خیرات کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت